بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے بارے میں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ میرے لشکر میں کون سے پرندے موجود ہیں اور کون سے پرندے مخلوقات غائب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد جو کہ پرندوں کا سردار تھا اس کو اپنے لشکر سے غائب پایا۔ ہدہد جس کا نام یعفور تھا، اس کے بغیر بتائے غائب ہونے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سخت غصہ میں آئے اور فرمایا، جب ہدہد واپس آئے یا تو کوئی معقول دلیل دے کہ وہ کیوں اور کس وجہ سے غائب ہوا تھا، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا کہ وہ بغیر اجازت لیے کیوں میرے لشکر سے غائب ہوا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہدہد واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غصے سے ہدہد سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ بغیر بتائے تم کہاں گئے تھے؟ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میرے دیر سے آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ملک سبا چلا گیا تھا، وہاں سے ایسی خبر لایا ہوں کہ جس خبر کا آپ کو پہلے علم نہیں۔ وہاں ملک سبا میں ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس بنت شراحیل ہے، جس کے پاس ہر قسم کا مال و دولت موجود ہے۔ اس کا تخت بہت بڑا ہے جو سونے چاندی سے بنایا گیا ہے، اور وہ 7 کمروں میں بند ہے، ایک کمرہ دوسرے کمرے میں، اور اس طرح 7 کمرے ہیں اور ہر ایک کمرے کا دروازہ بند ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور پرندوں کا جائزہ لیا، مجھے کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ دیر بعد واپس آ گیا، آ کر عرض کی، میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے حصہ ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کا اعمال کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے تو وہ راہ نہیں پاتے۔ سبا ایک شہر کا نام ہے جو کہ یمن میں واقع ہے۔ شہر سبا اور سنا کے درمیان 3 دن کا فاصلہ ہے۔ یشہب بن یارب بن قحطان کے بیٹے سبا نامی کی اولاد وہاں آباد ہوئی، اس لیے یہ علاقہ سبا کے نام سے مشہور ہے۔ یہ شہر اپنے دور کا ایک جدید شہر تھا جس میں طرح طرح کے باغات موجود تھے اور جانور بھی کثرت سے پائے جاتے تھے، اور یہ شہر دفاعی لحاظ سے بھی بڑا مضبوط شہر تھا۔ صفائی اس شہر میں بہت زیادہ تھی۔ یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ یہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ان میں سے آگ کی بھی پوجا کرتے، اور کچھ لوگ بے دین تھے، یعنی وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ یہ لوگ شیطان کے مکمل طور پر پیروکار بنے ہوئے تھے۔ قرآن کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم پوری تحقیق کریں گے اس بات کی کہ تو سچ کہا ہے یا تو بھی غلط بیانی کرنے والوں میں سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس بات کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کی سورہ نمل میں فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرا یہ خط جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی، اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم والا کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اطاعت کرتے رہو، میرے حضور حاضر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا اور اس پر کستوری لگائی، بند کر کے اس پر مہر لگا دی، ہدہد کو دیا کہ اسے لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا دو۔ ہدہد نے خط کو ملکہ بلقیس کو پہنچا دیا۔ ملکہ بلقیس نے اپنے تمام سرداروں کو جمع کیا اور اپنے قوم کے سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک خط بھیجا گیا ہے اور یہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس نے اس خط کو شروع سے پڑھا جو بسم اللہ سے شروع ہو رہا تھا۔ ملکہ بلقیس کے اس خط کو بیان کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نمل میں بیان فرمایا ہے، بولی، اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔
وہ بولے ہم زور والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم ہمیں جو حکم کرو۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ آپ ہماری حاکم ہیں، ہم طاقت بھی رکھتے ہیں اور ہمارے پاس لڑنے کے لیے جنگی سامان بھی موجود ہے، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تم جو حکم کرو گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس ایک سمجھدار حاکم تھی، اس نے فی الحال جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن کی سورہ نمل میں کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں۔ بولی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ و برباد کرتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور ایسا ہی کرتے ہیں، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کا خیال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا کہ نبی ہیں۔ اگر صرف بادشاہ ہوئے تو ہم اسے مال دے کر خوش کر لیں گے، لیکن اگر نبی ہوئے تو وہ ہمارا یہ مال کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے دین کو قبول کر لیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کافی تعداد میں غلام، کنیزیں، سونا، چاندی، عنبر، یاقوت بھیجے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ تحفے وصول ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ نمل میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا کیا مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تم نے دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جا ان کی طرف تو ضرور ہم ان کی طرف لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف لے کر آنے والے سے کہا کہ ان سب تحائف کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین نبوت عطا فرمایا ہے اور مجھے مال و دولت بھی بہت عطا کیا ہے کہ مجھے کسی اور مال کی ضرورت نہیں ہے، ان تحائف پر تم ہی خوش ہوتے رہو۔ جو لوگ ان تحائف کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جاؤ اپنی ملکہ کے پاس اور انہیں بتا دو کہ اگر تم نے سورج کی پوجا نہ چھوڑی، میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے، تو ہم اپنے لشکر سے تم پر حملہ کر دیں گے، تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیں گے، اور تمہیں تمہارے شہروں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، اور تم ہمارا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ملکہ بلقیس کے بھیجے گئے تحائف لے کر جب لوگ واپس آ گئے اور حال بتایا تو ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہیں۔ ملکہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کی تیاری کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں اور میری قوم کے سردار آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کس دین کی دعوت دے رہے ہو۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع مخلوقات کو کہا کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ نمل میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے۔ سلیمان نے فرمایا اے درباریوں، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت میرے پاس لائے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو؟ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اے سلیمان، میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں ایک پل میں حاضر کر سکتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو ملکہ بلقیس کا تخت موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس عام سے خادم کی طاقت کا مشاہدہ کیا اور اس پر غرور اور تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت میں چند تبدیلیاں کروا دی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کتنی عقل والی عورت اور حاکم ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس واقعے کو قرآن میں کچھ یوں ذکر کیا گیا ہے، سورہ نمل میں ہے، پھر جب وہ آئی اسے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، وہ بولی گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے، اور آپ کی نبوت، علم، معجزات اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں
علم تھا اور ہم دل سے ہی تسلیم کر چکے ہیں، بس آپ کے پاس حاضر ہو کر مزید دل کو تسلی دینا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بعد اسے کافی حد تک آپ کی علم و فراست کا یقین ہو چکا تھا، لیکن کافر قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اقرار نہ کر سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے سفید شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا جو پانی کی طرح نظر آتا تھا۔ محل بنوانے کی غرض یہ تھی کہ بلقیس ایک ملکہ اور حاکم ہے، وہ صرف اپنے ملک کے انتظام کو ہی نہ دیکھتی رہے بلکہ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، طاقت، عظمت اور حکومت سازی کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے۔ اس محل کے فرش کے نیچے مچھلیاں بھی موجود تھیں۔ اس کا تخت اس محل کے درمیان تھا۔ جب ملکہ بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ اور اپنے تخت پر بیٹھ جاؤ تو ملکہ بلقیس نے شیشے کے فرش کو پانی سمجھ کر کپڑا پاؤں سے اوپر اٹھا لیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلور یعنی شیشے کا بنا ہوا فرش ہے، یہ پانی نہیں ہے۔ ملکہ بلقیس کو فوراً اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت، نبوت، نورانیت نے ایسا ملکہ بلقیس پر اثر کیا کہ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک عمر گوا دی، اپنی جان پر ظلم کیا اور کفریہ عقائد پر چلتی رہی۔ میں اب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر یقین سے داخل ہوتی ہوں اور اس دین کو قبول کرتی ہوں۔ اس طرح سے ملکہ بلقیس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس اور ہدہد کے بارے میں ایک خوبصورت واقعہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ محترم دوستو، اپنے اس چینل قدرت وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔